اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملت ابراہیمی کی وجہ سے جو بزرگی، جو عظمت، جو شرف عطا فرمایا تھا، اس عظمت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کہ ابراہیم کو ہم نے دنیا کے اندر چن لیا تھا، ان کا ہم نے انتخاب کیا تھا۔ وہ اللہ کے چنندہ بندوں میں سے تھے، وہ اللہ کے چہیتے بندوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کے لیے چنا تھا۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو دنیا کے اندر چنا تھا، اور ان کی بزرگی اور ان کی شرافت کا دنیا نے اپنی آنکھوں سے نظارہ کیا کہ تمام کی تمام قوم ایک طرف، بادشاہ وقت کی طاقت ایک طرف، اس کی شان و شوکت ایک طرف، اس کی طاقت اور حکومت ایک طرف، اس کا پیسہ ایک طرف، اس کی فوج ایک طرف، سارا ملک ایک طرف ہے، لیکن وہ ایک اللہ کا بندہ حق کے اوپر قائم ہے اور دائم ہے۔ وہ اللہ کا بندہ حق کی آواز لگا رہا ہے، حکومت کی تمام طاقتیں اس کا بال بیکا نہ کر سکیں، اس کی دعوت سے اس کو نہ روک سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کی دعوت کو لوگوں کے درمیان دے رہے ہیں، اور اس کا نظارہ تمام دنیا کے انسانوں نے کیا۔ پورا کا پورا ملک، تمام کے تمام انسان، سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ گھر والوں نے، رشتہ داروں نے، عزیز و اقارب نے، والدین نے، سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ کے اوپر قائم اور دائم ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم کو دنیا کے اندر منتخب کیا تھا۔ جب بھی اللہ کا حکم آیا، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ کا حکم آیا کہ ابراہیم باپ کے سامنے حق کا اعلان کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اللہ کا حکم آیا کہ ابراہیم لوگوں کے سامنے حق بات کی دعوت دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اللہ کا حکم آیا کہ ابراہیم بادشاہ کے سامنے حق کی دعوت دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اللہ کا حکم آیا کہ ابراہیم اپنے اس بچے کو اور بیوی کو فلاں فلاں جگہ کے اوپر اس وادی کے اندر چھوڑ کر کے چلے آؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اللہ کا حکم آیا کہ ابراہیم اس ننھے سے معصوم بچے کی گردن کے اوپر چھری کو چلاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اللہ کا حکم آیا کہ ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔